خوف خدا، اللہ کا خوف۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر وہ ہر شے سے ڈرایا جاتا ہے، پھر اس کو ہر شے ڈراتی ہے۔ ایک ہے کسی چیز کا جاننا جس کو علم کہتے ہیں، ایک کہتے ہیں مشاہدہ، کسی چیز کو دیکھنا۔ ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ علم ہے، جاننا۔ ہم جانتے ہیں اور ایمان والے مانتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا، مگر ہمیں مشاہدہ حاصل نہیں۔ اللہ والوں کو مشاہدہ بھی حاصل ہے۔ سمجھانے کے لیے بات کی گئی کہ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے مریدوں کو بلایا، مریدوں کو بلا کر انہوں نے چھری دے دی اور ایک پرندہ دے دیا، جاؤ اس کو ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ وہ مرید تھے، انہوں نے لیا، کسی نے جھاڑی کے پیچھے جا کے، کسی نے پتھر کے پیچھے جا کے ذبح کر دیا۔ ایک مرید وہ چھری اور وہ پرندہ واپس لے آیا، باقی سارے ذبح کر کے لائے۔ پیر صاحب نے اس سے پوچھا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ یہ تو سب کر کے لائے۔ اس نے کہا، جی آپ نے کہا تھا ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو، مجھے ایسی کوئی جگہ نہ ملی جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ انہوں نے کہا یہ ہے اصلی مرید، پہچاننا، جاننے والا۔ تو ہمیں مشاہدہ حاصل نہیں۔ میں عام لوگوں کو سمجھا دوں اور بات کر کے، یہ بتائیں شیر خطرناک ہے یا نہیں؟ درندہ ہے، اینیمل ہے، حیوان ہے، انسان کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، اس کے پنجے بھی، اس کے دانت بھی، اس کا منہ دیکھیں آپ، خطرناک ہے۔ آپ سب کو علم ہے یا نہیں کہ شیر خطرناک ہے؟ سب جانتے ہیں، مگر آپ ڈر نہیں رہے۔ علم ہے مگر ڈر نہیں رہے، کیونکہ مشاہدہ نہیں ہے، وہ سامنے نہیں ہے۔ وہ آ جائے تو کیا حال ہوگا؟ مشاہدہ ہوگا تو پھر کیا حال ہوگا؟ وہ کسی نے پوچھا تھا نا پیر صاحب سے، نماز پڑھ رہے ہوں اور شیر آ جائے تو نماز جاری رکھیں یا کیا کریں؟ انہوں نے کہا اگر تمہارا وضو سلامت رہے تو جاری رکھنا، اگر وضو سلامت نہ رہے تو پھر دیکھ لینا۔ یہ تو میں نے ایسے ہی بات کی، لیکن جو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ مشاہدہ نہیں ہے، علم ہے۔ اللہ والوں کو مشاہدہ بھی ہوتا ہے، وہ دیکھتے بھی ہیں، ان کو ہر پتے پتے میں، ذرے ذرے میں اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ ہمارا یہ حال نہیں۔ تو ہمیں اس بات پر اتنا یقین تو ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مگر مشاہدہ نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں، دو آدمی دیکھ رہے ہوں تو آپ گناہ نہیں کرتے؟ یہ دیکھ رہے ہیں، گواہ بن جائیں گے، ان کی نظروں میں میں برا بن جاؤں گا۔ تو دو بندے دیکھ رہے ہیں تو ہم گناہ نہیں کرتے۔ بتائیں اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ پھر ہم کیوں کرتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ابھی اس درجے پر نہیں ہیں۔ جن کو وہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے پھر ان کو شان ملتی ہے، مرتبہ ملتا ہے۔
تو جب یہ بات سن رہے ہیں کہ درجہ مرتبہ اس وقت ملے گا تو ہم اس کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک نوجوان شخص تھا، خوبصورت عورت اس پر فدا ہو گئی۔ اس نے اس لڑکے کو بلایا، اپنے گھر لے گئی، دروازہ بند کر دیا۔ لڑکے نے دیکھ لیا کہ اس کی نیت درست نہیں ہے، مگر میں نے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ میرے رب کو یہ پسند نہیں۔ وہ اللہ سے ڈرا، اس کے پاس کوئی آلہ نہیں، کوئی چیز نہیں، کیا کرے؟ اس نے ذہن دوڑایا، بات اپنے ذہن میں کوئی سوچی۔ اس نے کہا میں نے واش روم جانا ہے، ٹوائلٹ جانا ہے۔ اس نے کہا یہ سامنے۔ وہ گیا اندر اور اس نے بول و براز کیا، اور جو گند نکلا وہ اپنے جسم پہ لگا لیا، کپڑوں پر، جسم پر لگا لیا اور باہر آیا۔ وہ عورت جو اس پر فدا تھی، اس نے دیکھا تو اس کو گھن آئی۔ اس نے کہا یہ کتنا گندا آدمی ہے۔ وہ ساری محبت بھول گئی۔ اس نے کہا نکالو اس کو۔ وہ بندہ وہاں سے نکلا، کہیں جا کے نہا دھو لیا، مگر اس نے اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ اس بندے کے بدن سے خوشبو آنے لگ گئی۔ جہاں بھی جاتا لوگ کہتے تو انہیں کون سی خوشبو لگائی ہے؟ اس نے کہا میں خوشبو نہیں لگاتا۔ کہ خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اس نے سارا واقعہ سنا دیا کہ میں نے اللہ سے ڈر کر گندگی لگائی تھی کہ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ نے اس کی جگہ مجھے خوشبو عطا کر دی۔ تو ہمیں معلوم ہوا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں کیا حال ہوتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، پہلے بھی آپ کو سنایا ہے، پھر سنا رہا ہوں۔ بحری سفر، آج کل تو بڑے بڑے جہاز بنتے ہیں، پہلے بڑی کشتیاں ہوتی تھیں۔ سفر کر رہے تھے لوگ، سفر کرتے ہوئے راستے میں طوفان آ گیا۔ آندھی چلتی ہے، طوفان آتا ہے، لہریں اتنی زیادہ تیز کہ وہ کشتی مقابلہ نہ کر سکی اور ٹوٹ گئی۔ کتنے لوگ تھے جو بہہ گئے۔ ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ بچ گئی۔ اس کو لکڑی کا ایک تختہ مل گیا، وہ اس پر بیٹھ گئی کہ یہ نہیں ڈوبے گا، اللہ نے چاہا تو میں کسی طرح کسی کنارے لگ جاؤں گی۔ وہ تختے پر بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی، اسی کشتی میں ایک گہرے پکے رنگ کا، کالے رنگ کا شخص تھا، وہ بھی بچ گیا۔ اس کو بھی ایک تختہ مل گیا۔ اس نے عورت کو دیکھا کہ عورت ہے، اکیلی جا رہی ہے، وہ اپنا تختہ بہاتا ہوا اس کے قریب لے آیا۔ مہربانی۔ جب وہ قریب لے آیا تختہ، تو دونوں کو پتا تھا کہ ہم کس طوفان سے، کس مصیبت سے گزرے ہیں۔ وہ تختہ لا کر جب قریب آیا، اس نے عورت کو دیکھا، اس حالت میں بھی اس شخص کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے عورت سے کہا تو اس بچے کو تختے پہ چھوڑ دے اور تو میرے تختے پر آ جا۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر، ہم کس مصیبت سے نکلے ہیں، جان بچ جائے، کسی کنارے لگ جائیں، تو اس حالت میں بھی ایسا کر رہا ہے۔ اس پر شیطان سوار ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ عورت نہیں مان رہی، بہلانے پھسلانے پہ قابو نہیں آ رہی، عورت اللہ سے ڈر رہی ہے، یہ نہیں ڈر رہا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے بچہ چھین کر سمندر میں پھینک دیا۔ کوئی جانور
آیا بچے کو لے کے چلا گیا، بچہ کو پھینک دیا۔ ایک جانور آیا بہت بڑے منہ کھولے ہوئے، اس نے اس شخص کو نشانہ بنایا اور اس کو ہڑپ کر لیا۔ عورت تختے پر بہتے بہتے کنارے پر آ گئی، جان بچ گئی، بچہ چلا گیا، صدمہ اس کو بہت زیادہ، مگر اللہ سے ڈرنے والی تھی، اللہ سے مدد مانگی، یا اللہ مہربانی کر۔ اس کو کچھ ٹائم وہاں گزارنا پڑا، اس کو ایک دور سے اسی طرح کشتی جاتی نظر آئی، اس نے کپڑا ہلایا جو اس کے پاس تھا، کسی نے دیکھ لیا، وہ جہاز اس طرف لے آئے، جو کشتی تھی اس طرف لے آئے۔ یہ عورت جہاز کے قریب پہنچی، جب سوار ہوئی تو سامنے ایک شخص کی گود میں اس کا بچہ تھا، ماں تھی، فوراً لپکی، میرا بچہ میرا بچہ۔ لوگوں نے کہا تو کون ہے؟ اجنبی عورت آ کے میرا بچہ میرا بچہ۔ اس نے کہا یہ میرا بچہ ہے، کیسے یقین کریں؟ اس عورت نے سارا واقعہ سنایا، یہ بیتی تھی، میرے بچے کو اس نے سمندر میں پھینک دیا تھا اور اس کو ایک جانور نے ہڑپ کر لیا، میں اس طرح بچ گئی اور اب یہاں آئی ہوں، یہ میرا بچہ ہے۔ لوگوں نے کہا اب ہماری بھی سن لے۔ ہم اسی طرح سفر کر رہے تھے، ایک جانور کے سر پر یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ جانور ہمارے جہاز کے قریب آیا اور اس نے انسانوں کی طرح بات کر کے کہا یہ بچہ لے لو، اس کی ماں تم تک پہنچ جائے گی۔ اب دیکھیں اللہ سے ڈرنے والے، تو اللہ نے ان کی مدد کی یا نہیں کی؟ تو اللہ کا خوف اگر ہو، ہم لوگ گناہ گار ہو کے نہیں ڈرتے، جو نیک، میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا، زرد، جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔ آپ کے فرزند حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں ابا جان کیا ہو جاتا ہے آپ کو نماز پڑھتے وقت؟ آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ فرمایا جانتے ہو کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں؟ اللہ کے خوف سے میرا یہ حال ہو جاتا ہے۔ وہ جو اتنی شان والے ہیں، محفوظ ہیں، ان کا یہ حال، اور ہم گناہ گار ہو کے جو کچھ کرتے ہیں ہمارے سامنے۔ تو ہمیں حدیث نے بتا دیا جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ لوگوں کے دل میں اس کا رعب، اس کی ہیبت ڈال دیتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر اللہ اسے ہر شے سے ڈراتا ہے۔ تو آپ جان لیں کہ خوف رکھنے والے امن میں رہتے ہیں، اللہ کے سے ڈرنے والے امن میں رہتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے پھر ان کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں اللہ کریم ہے، غفار ہے، رحمان ہے، مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، مگر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو راضی رکھا جائے، ناراض نہ کیا جائے۔ تو جو مومن ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کو ماننے والے۔ پھر انہیں کوئی تکلیف آتی ہے، اب یہ کہ دعویٰ تو سارے ہی کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، مگر بہت سے دعویٰ کرنے والے زبان سے تو کہتے ہیں، دل سے اللہ کو مانتے نہیں۔ ان کو کیا کہا گیا؟ منافق۔ کیا کہا گیا؟ منافق، ہپوکریٹ۔ زبان پر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے۔ تو منافقت، جھوٹ بولیں گے، وعدہ خلافی کریں گے،
ہیر پھیر، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے نہیں۔ دنیا کی زندگی سبھی کہتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے، مختصر۔ مجھے بتائیں یہاں سے کوئی دنیا کی چیز لے کر گیا؟ اونچی نہیں، سب یہاں چھوڑ کے جانا ہے، جو چھوڑ کے جانا ہے اسی پہ لڑتے رہتے ہیں، جو لے جانا ہے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کیا ہم سمجھدار ہیں؟ مقدمے کر رہے ہیں، بول چال بند، میل جول بند، نخرے غصے بناوٹ، کس لیے؟ وہ جو پیچھے چھوڑ کے جانا ہے، مال ہے، سامان ہے، ساتھ تو اچھے کام جائیں گے، ایمان جائے گا، اس کی فکر ہی نہیں۔ انسان کو اگر دیکھا جائے، بھی لڑ رہے ہو، وہی 4 دن بجائے بری طرح گزارنے کے اچھی طرح گزار لو۔ اللہ والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ان کو کوئی دولت مل جائے، وہ یہ نہیں کوئی فخر کر کے، غرور کر کے، دکھاوا کر کے اکڑ جائے۔ کوئی تکلیف آ جائے تو وہ نہیں کہ شکایت کر کے منہ بنا لیں، وہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے ہیں۔ تکلیف کو امتحان سمجھ کر یہی کہتے ہیں، یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا، اور ہمارا حال کیا ہے وہ ہمارے سامنے۔